فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین کرام، الکوثر فی تفسیر القرآن جلد ہم سورۃ الکوثر تک پہنچ گیا ہے۔ آج کی سٹنگ کا آغاز ہم کریں گے سورہ کافرون، پیج نمبر 315 ٹائٹل پیج ہے سورہ مبارکہ کا۔ اس کے بعد میں حسب معمول ایک پیج بلینک ہے اور بیان شروع ہو رہا ہے پیج 317 سے۔ اس سورہ کا نام پہلی آیت میں مذکور الکافرون سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے۔ آیت کی تعداد 6 ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اس سورت کو سوتے وقت پڑھا جائے چونکہ اس میں شرک سے برائت ہے۔ شان نزول کا ذکر تفسیر سورت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کہہ دیجئے اے کافرو میں ان بتوں کو نہیں پوجتا جنہیں تم پوجتے ہو۔ تفسیر آیات۔ اس سورہ مبارکہ کے سبب نزول کے بارے میں روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزیٰ کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں اور 1 سال ہم آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس تجویز کی رد میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ نمبر 1، قل یا ایھا الکافرون۔ قل کا خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ حکم ہر مسلم کے لیے ہے کہ وہ کافرون کے معبودوں اور ان کے دین سے برائت کا اظہار کرے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ کوئی آیت کسی قوم کے بارے میں نازل ہوتی ہے تو اس قوم کے ختم ہونے سے آیت کا کلی مضمون اور حکم ختم نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو سارا قرآن مخاطبین اور مخاطبین اولین کے ساتھ خاص ہو جاتا، آنے والوں کے لیے قرآن کا حکم باقی نہ رہتا۔ نمبر 2، لا اعبدو ما تعبدون۔ اس میں وہ سارے معبود آ گئے جن کی ہر زمانے کے مشرکین پوجا کرتے ہیں، خواہ وہ معبود انبیاء علیہ السلام ہوں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خواہ فرشتے ہوں یا چاند، سورج اور دیگر بت ہوں۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے۔ مشرکین نے اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا۔ ما تعبدون میں اللہ کی عبادت بھی شامل ہے، تو یہ کیسے کہہ دیا کہ میں ان معبودوں کو نہیں پوجتا جنہیں تم پوجتے ہو؟ جواب یہ ہے کہ مشرکین اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو بھی شریک کر کے عبادت کرتے تھے۔ وہ اللہ کی عبادت اس لحاظ سے کرتے تھے کہ اللہ معبودوں میں سے ایک معبود ہے۔ دوسرے معبودوں میں اللہ کو بھی شامل کر کے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ معبودوں میں سے ایک معبود نہیں بلکہ تنہا معبود ہے۔ اللہ کی عبادت اس وقت ہوتی ہے جب صرف اللہ کی عبادت کی جائے، دوسروں کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ عبادت اللہ کی عبادت نہیں ہے، لہذا فی الواقع وحدہ لا شریک ان کے معبود نہیں ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ ماں کیسے استعمال ہوا جو بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہاں من استعمال ہونا چاہیے تھا جو عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں ایسے نظائر بہت زیادہ ہیں کہ عقلاء کے لیے بھی لفظ ماں استعمال ہوا ہے۔ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اور نہ ہی تم اس یعنی اللہ کی بندگی کرتے ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان یعنی بتوں کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تفسیر آیات۔ ان آیات میں کافروں کی طرف سے دین کے بارے میں سمجھوتے کی تجویز مسترد کی ہے۔ اس تجویز کو پرزور الفاظ میں مکرراً مسترد کر کے اس خیال کو ذہنوں سے دور کر دیا کہ توحید کے بارے میں کسی قسم کا سمجھوتا قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر آیات تکرار کے ساتھ مذکور ہیں۔ ہر ایک تکرار اپنی جگہ ایک حسن رکھتی ہے۔ پھر ان آیات میں صرف آیت نمبر 3 اور 5 میں عین الفاظ کی تکرار ہے، باقی آیات میں عین الفاظ کے ساتھ تکرار نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 میں لا عابدو، آیت نمبر 4 میں ولا انا عابدم اور آیت نمبر 2 میں ما تعبدون ہے۔ آیت نمبر 4 میں ما عبدتم ہے۔ یعنی آیت نمبر 2 میں فرمایا میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، جبکہ آیت نمبر 4 میں فرمایا میں عبادت کرنے والا ہی نہیں ہوں۔ اس آیت نمبر 2 میں اس عمل کی نفی ہے اور آیت نمبر 4 میں اس عمل کے صادر ہونے کے امکان کی نفی ہے کہ میں کرنے والا نہیں ہوں۔ آیت نمبر 2 میں ما تعبدون ہے، جبکہ آیت نمبر 4 میں عبدتم ہے، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے ان کی، اور جن کی تم عبادت کر چکے ہو ان کی میں عبادت نہیں کروں گا۔ روایت میں اس تکرار کی ایک وجہ بیان فرمائی گئی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ابو شاکر جو حضرت امام جعفر کے صادق کے زمانے کے زندیق نے ابو الجعفر الہول یعنی مومن طاق سے پوچھا، سورہ کافرون میں جس نہج پر تکرار ہے اس کا کوئی سمجھدار انسان مرتکب نہیں ہو سکتا۔ ابو جعفر کوئی جواب نہ دے سکے۔ مدینہ آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس تکرار کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، قریش والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز دی تھی کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، پھر 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، جس پر یہ سورہ قریش کی تکرار کے ساتھ نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کو نہیں پوچھتا جنہیں تم پوچھتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس یعنی اللہ کے بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا پھر 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں، تو اللہ نے جواب دیا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان معبودوں کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا پھر 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ابو جعفر احول نے ابو شاکر سے یہ جواب بیان کیا تو ابو شاکر نے کہا ھذا ما حملت الابل من الحجاز، یہ وہ بار ہے جو اونٹ حجاز سے لے کر آئے ہیں۔ اس بات
کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تیری طرف سے نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 6، لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے جب تم نے کسی صورت ہمارے معبود کی بندگی نہیں کرنی تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین ٹھیک ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ جب حق کی طرف نہیں آنا ہے تو تم اپنے باطل پر قائم رہو، ہم اپنے حق پر قائم رہتے ہیں۔ لہذا لکم دینکم کا مطلب مشرکین کے دین کا اعتراف نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ سورہ کافرون کا بیان کا اختتام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی سٹنگ کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔